آج ہم اس پہ بات کریں گے شادی، نکاح اور اسلام۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ میری بہت ساری محبوب آیتوں میں سے ایک آیت اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اپنی زندگی اللہ سے ڈرتے ہوئے گزارو، تقوی کے ساتھ گزارو، پاکیزگی کے ساتھ گزارو، اپنے دامن کو گندگی کے ڈھیر اور کانٹوں سے بچا کر، شرافت سے نظر جھکا کر آگے نکل جاؤ۔ تو یہ مومن کا بھی طریقہ ہے، ہم کو معلوم ہے۔ بار بار ایک اتنی مختصر سی آیت کے اندر 3 دفعہ تقوی کا ذکر آیا۔ ایمان والوں کو کہا گیا اللہ سے ڈرو، ایمان والوں کو کہا گیا ایسے تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ اللہ نصیب فرمائے ہمیں۔ پھر یہیں تک نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کو موت نہ آئے، وَلَا تَمُوتُنَّ، تمہیں موت نہ آئے، وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یہاں تک کہ تم مسلمان ہو۔ اور مسلمان کون ہوتا ہے؟ مسلمان اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے۔ تو تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ شادی ہے کیا؟ شادی ایک مقدس رشتہ ہے، ایک پاکیزہ بندھن ہے۔ کس کے درمیان؟ ایک مرد اور عورت کے درمیان۔ اور ابھی سے نہیں، یہ ابتدائے آفرینش سے لے کر، ازل سے لے کر ابد تک رہے گا۔ نکاح جو ہے وہ صرف اسلام میں نہیں ہے۔ اگر ہم ڈفرینٹ ریلیجنز کی کمپیریٹو اسٹڈی کریں تو ہر ریلیجن کے اندر، کرسچینٹی کا بھی ہمیں معلوم ہے کہ اس بندھن میں بندھنے کو کہا گیا۔ لیکن اللہ نے اشرف المخلوقات کہا تو اس کا مطلب واقعی اشرف بننا ہے، واقعی اپنے نفسوں کو پاک کرنا ہے، اپنے ذہنوں کو پاک کرنا ہے، اپنی روح کو پاک کرنا ہے، اپنی روح کی کلینزنگ کرنی ہے، اپنی پوری زندگی کو اچھے سے اچھا، خوبصورت سے خوبصورت بنانا ہے۔ اور وہی کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طرح اسلام میں بھی ہے کہ اسلام نے یہ کہا کہ تم آپس میں نکاح کیا کرو، خاندان بنایا کرو، اور یہ جو خاندان کا، یہ جو فیملی کا، یہ جو نکاح کا ایک انسٹیٹیوشن ہے، ایک میرج کانٹریکٹ ہے، یہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ شریعت میں، قرآن اور سنت دونوں میں اس کی بہت ساری ہمیں مثالیں بھی نظر آتی ہیں، اقوال بھی نظر آتے ہیں۔ تو یہ ہو گئی بات۔ ایک بڑی زبردست خوشخبری ملی سننے کو کہ اب تو سپر پاور کے صدر نے بھی یہ کہہ دیا کہ دنیا میں صرف 2 جینڈرز ہیں۔ اور یہ جو ایک جنگ چھڑی ہوئی تھی، یہ جو ایک کھچڑی پکی ہوئی تھی، یہ جو ایک سب کچھ ایک کہانی چل پڑی تھی کہ اتنے سارے جینڈرز ہیں، ان سب کا خاتمہ ہو گیا۔ اور میں تو یہ کہوں گی ہماری جو ہے وہ نسلیں جو ہیں وہ محفوظ ہو گئیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر جو ہے اس کے رزلٹس نکالے۔ یہ جو لیگل کانٹریکٹ ہے، یہ جو نکاح ہے، یہ ایک دوسرے کا جو ساتھ ہے، یہ کرتا کیا ہے؟ یہ ایک معاشرے کے پر ایک بہت ہی زیادہ ایک مثبت اثر ڈالتا ہے، ایک پازیٹیو امپیکٹ۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہسبینڈ وائف کا بانڈ ہوتا ہے وہ پختہ سے پختہ تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ 2-3 چیزوں کا یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گی۔ روحانی پاکیزگی یا اسپریچول پیورٹی، اخلاقی پختگی یا اسٹرینتھننگ آف دا مورلز، کلینزنگ آف دا سوسائٹی، معاشرے کی صفائی ستھرائی۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ بقائے نسل، کنٹینویشن آف دا ہیومن ریس،
یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا پھر ایک مرد اور عورت کو تقویٰ کے معیار پر لے کے جاتی ہیں اور پھر اس میں وہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. سو آن اے فلاسفیکل نوٹ اگر ہم 5ویں پارے کو دیکھیں اس کے اندر ہمیں اتنے خوبصورت ٹرمز قرآن کے پتہ چلتے ہیں کہ احسان کا کیا مطلب ہے کہ قلعہ بندی. تو محسن کون ہے؟ وہ مرد ہوگا جو نکاح میں ہوگا یعنی شوہر، اور محسنہ جو بیوی ہوگی جو کہ اس شوہر کے نکاح میں ہے. اور یعنی کہ گویا کہ اتنا خوبصورت کانسیپٹ ہے کہ جب نکاح کے بندھن میں ایک مرد اور عورت بن جاتے ہیں تو وہ ایک حصار بندی میں، ایک مضبوط قلعہ بندی، ایک مضبوط حصار میں آ جاتے ہیں. اور مجھ سے اتفاق کریں گے آپ لوگ، وہ لوگ جو کہ اس بندھن میں بن چکے ہیں. ایک مرد اور عورت کا رشتہ کتنا خوبصورت اور کتنا کمفرٹنگ ہوتا ہے. ایک ایسی غیر مرئی قلعہ بندی، ایک ایسی دیوار جو کہ صرف عورت اور مرد کو ایک دوسرے کے لیے سکون باہم پہنچاتی ہے، کمفرٹ دیتی ہے، ایک کمفرٹ زون ہوتی ہے. اور اگر وہ نہ ہو تو ایسا لگتا ہے کہ انسان تنہا ہو گیا. تو بس آج کی میں یہی بات کرنا چاہتی تھی اور ترغیب دینا چاہوں گی کہ نکاح کی طرف اور جلدی نکاح کی طرف نوجوانوں کو لے کر آئیں. والدین کو بھی میں یہ کہوں گی اور نوجوانوں کو بھی یہی کہوں گی.